بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت آیت کے اس حصے کے اندر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے وہی طریقے امتی مسلمہ کو اپنانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو وہ شادی کا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی تھی۔ اپنی لختی جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی کی تھی۔ تو آیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کیسے کی تھی اور اپنی لختی جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کیسے کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نکاح میں موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلق نکاح پڑھایا۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور یہی کہا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے تو یہ نکاح ہوگا۔ چنانچہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور اس نے کہا رضیت، یعنی میں اس نکاح پہ راضی ہوں، تو تب جا کے نکاح تام ہوا تھا۔ حضرت علی کا نکاح اتنا سادہ کہ خود شوہر خود بھی نکاح میں موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں رخصتی کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی رخصتی کیسے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور وہ دونوں اونٹ کے اوپر سوار ہوئے، اور ان کا جو اونٹ کا جو لگام تھا وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا، اور اس کے ساتھ دو عورتیں تھیں، اسماء بنت امیس اور دوسری حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض روایت میں ام رافع بھی آتا ہے کہ یا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی یا ام رافع رضی اللہ تعالی عنہ تھی، یعنی یہ چند عورتیں دو یا تین وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی بارات نہیں، اس کے علاوہ کوئی تکلف نہیں کہ کسی کو جمع کیا جائے، اس کے علاوہ جہیز کا سامان، چند ایک سامان جو میں گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا تھا، چند ایک جہیز کا سامان، بس یہ شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب آتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی کے بارے میں کہ آیا ان کی شادی کیسے تھی۔ تو مورخین لکھتے ہیں، حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کی والدہ نے آواز دی، وہ دوڑتی ہوئی آئی اپنی والدہ کے پاس، تو حضرت والدہ نے ہاتھ سے پکڑا اور دروازے تک لے گئی اور دروازے میں اس کا منہ دھویا، اس کے بعد اس کے بال سنوارے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں انصار کی چند عورتیں آئی ہوئی تھی حضرت عائشہ کو لینے کے لیے، تو اس کمرے میں لے گئی اور وہاں سے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ یہ سادہ رخصتی، یعنی اس میں کوئی تکلف نہیں تھا، نہ کسی کو بلایا گیا تھا زیادہ، یعنی چند جو ضرورت کے مخصوص لوگ تھے وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، اور یہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ اس کے برعکس ہماری جو شادیاں ہیں آج، آیا اب ہم ان پہ نظر ڈالیں کہ آیا ہماری شادی اسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کے طرز پہ ہو رہی ہے، آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کے طرز پہ ہو رہی ہے، یا ان سے ہٹ کے ہم
انگریز کے طرز پہ کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ یہود و نصارہ کے طرز پہ کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ ہندو کے طرز پہ کر رہے ہیں؟ آیا ہم اپنی شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم شادی کیسے کرتے ہیں؟ لیبل تو ہمارے اوپر مسلمان کا لگا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن آیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو شادی ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ان کاموں میں ہم کس کا اتباع کرتے ہیں؟ آتے ہیں اپنی خرابیوں کی طرف۔ ہماری سب سے بڑی خرابی اور سب سے پہلی خرابی ہماری بارات ہے، کہ ہم باراتیوں کو 100-150 لوگوں کو جمع کیا ہوتا ہے، ہم نے بلا کے وہ جی بارات جا رہی ہے۔ اب اس بارات کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ اس بارات کی حقیقت کیا ہے، یہ آئی کہاں سے ہے؟ آیا یہ رسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تو نہیں تھا، کیونکہ ہم نے حضرت عائشہ کی جو ہے وہ شادی دیکھی، اس میں تو بارات ہمیں نظر نہیں آئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی میں ہم نے دیکھا، ہمیں بارات نظر نہیں آئی۔ آیا اب یہ بارات کا جو رسم ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بارات کا رسم یہ ہندو سے شروع ہوا ہے۔ ہندوستان میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب شادی ہوتی تھی تو وہاں ڈاکے کا خطرہ ہوتا تھا، اس وجہ سے ہر گھر سے ایک فرد کو بلایا جاتا تھا تاکہ وہ دلہن کے گھر آئے، اور اس کے بعد دلہن اور دلہے کو اور ان کے ساتھ جو زیورات ہوا کرتے تھے ان کو اپنے حفاظت میں دلہے کے گھر پہنچائے۔ یہ اس لیے تھا، بارات کا جو ایک جماعت ہوتا تھا وہ اس مقصد کے لیے ہوتا تھا کہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے۔ یہ چلتے چلتے رسم بن گیا ہے، اور آج وہی ہندوؤں کا رسم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ایک مسلمان کے گھر میں چل رہا ہے وہی ہندوؤں کا رسم۔ دوسری خرابی، پہلے خرابی تو بارات کی یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہندو کا طریقہ ہے۔ دوسری خرابی بارات کی یہ ہے کہ بارات کے اندر عورتیں ہوتی ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس بارات لے کے جایا جاتا ہے، آیا ان لوگوں کی وسعت ہوتی ہے ان بارات والوں کو مطلب کھانا دینے کا؟ اس کے علاوہ جو عام رواج ہے آج کل ان کے اخراجات پورے کرنے کا، آیا وہ وسعت ان میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ تو ظاہر بات ہے آپ جب باراتیوں کو لے کے جائیں گے تو اگلا جو بندہ ہوگا وہ شرمندہ ہو کر اور مجبور ہو کر وہ ان کے تمام ضروریات پورا کرے گا، اگرچہ وہ ان ضروریات پورا کرنے پر قادر نہ بھی ہو، تب بھی وہ کہیں سے قرض کرے گا یا تو سود پہ لے گا، جو مرضی کرے وہ ان رسوم کو لازمی پورا کرے گا۔ دوسری خرابی اس میں ایک بندے کو مجبور کیا جا رہا ہے، ایک بندے کو مال خرچ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، فضولیات میں مال لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے بندے کو۔ دوسری خرابی یہ۔ تیسری خرابی کہ بارات کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اتنی بند سور کے جاتی ہے، عام بھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں جب عورتیں شرکت کرتی ہے تو وہ بند سور کے شرکت کرتی ہے، تو اس سے ظاہر بات ہے گھر کے اندر سارے محرم نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی غیر محرم کی نظر پڑتی ہے ان کے اوپر، تو تیسری خرابی یہ ہے کہ اس سے فحاشی پیدا ہوتی ہے، اس سے معاشرے میں فحاشی جنم لیتی ہے۔ چوتھی خرابی ہمارے رسوم و رواج اور بارات اور اس کے علاوہ جتنے رسوم و رواج ہم دین سے ہٹ کے کرتے ہیں ان کی خرابی یہ ہے کہ زنا عام ہو جاتا ہے اور شادی اور نکاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے نکاح کو اتنا مشکل بنایا ہے کہ ایک غریب بندہ نکاح افورڈ نہیں کر سکتا، ایک غریب بندے کی ہمت نہیں کہ وہ نکاح کر سکے، اس کے پاس وہ اسباب موجود نہیں ہے جو آپ نے غریب بندے کے لیے ایک عذاب بنا کر چھوڑا ہوا ہے۔
آج زنا عام کیوں ہے؟ زنا کرنا آسان ہے، زنا کے اسباب آسان ہیں، شادی کرنا مشکل کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے شادی کے اسباب مشکل بنائے ہوئے ہیں، ہم نے شادی کے رسم و رواج اتنے مشکل بنائے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ ان کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں فحاشی زیادہ کیوں ہے؟ یہی وجہ، ہم نے فحاشی کو آسان بنایا ہوا ہے، ہر طرح کے راستے صاف کیے ہوئے ہیں فحاشی کے، نکاح کے راستے ہم تنگ کیے جا رہے ہیں، تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں آج زنا عام ہے اور نکاح جو ہے وہ مشکل ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ دعوے تو آج ہم بڑے کرتے ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے ہمیں نہ اس دنیا میں بھولا ہے اور نہ انشاءاللہ آخرت میں بھولے گا ہمیں۔ کل قیامت کے دن جب میرے نبی سجدے میں گر کے اپنے رب کو کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، تو اس وقت میں وہ امتی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا جنازہ نکالتا رہا دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بجائے اس کی خلاف ورزی کرتا رہا میں دنیا میں، کل میں قیامت کے دن اس کے سامنے کس منہ سے کھڑا رہوں گا؟ کس منہ سے کھڑا ہو جاؤں گا اس کے سامنے؟ دنیا میں اس شفیق پیغمبر کے خلاف چلتا رہا، انگریز کا اتباع کیا میں نے، اس شفیق پیغمبر کے خلاف چلتا رہا، ہندوؤں کا اتباع کیا میں نے، رسم و رواج کا اتباع کیا میں نے، شیطانی عملات کا اتباع کیا میں نے، اس پیغمبر کو میں تو بھول چکا تھا دنیا میں، اس کی ایک سنت ادا کیا ہی نہیں میں نے، تو کل قیامت کے دن کس منہ سے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور کس منہ سے میں اس کو بتاؤں گا کہ میں آپ کا امتی ہوں؟ خدا را رسم و رواج کو چھوڑ دیجئے، دین کے خلاف کاموں کو چھوڑ دیجئے، نکاح کو عام کریں۔ اس ہماری ان بربادیوں کی وجہ سے ایک غریب اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، ایک غریب اپنے بیٹے کو شادی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں سادگی ہو، یعنی جتنا سادہ نکاح کیا جائے گا، جتنی سادی شادی کی جائے گی، اور اس کا مہر بھی کم رکھا جائے، کم کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ختم، اتنا کہ جتنی اس شوہر کا وسعت ہو، اتنا اگر کم مہر رکھا جائے اور سادی شادی کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شادی میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، میاں بیوی ایک دو دن اکٹھے رہ نہیں سکتے، کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس وجہ سے کہ ہماری ان رسوم نے ہمیں برباد کیا ہوتا ہے۔ اس شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جس شادی میں دکھلاوا ہو، جس شادی میں فخر ہو، جس شادی میں ہر قسم کے فحاشی کے بازار گرم کیے ہوئے ہوں، اس شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، سنت ہم نے شادی میں زندہ کیا ہی نہیں، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ کیا اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہندو کے طریقہ اپنا کر ہماری شادی میں برکت ہوگی تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہماری بھول ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ایک انگریز کا طریقہ اپنا کر ہم اپنی شادی میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے، انگریز کے طریقے پہ شادی کر کے ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والی شادی وہ ہے کہ جو شادی کی جائے، اور جب آپ کی شادی میں برکت نہیں ہوگی تو کیا خاک خوش ہوں گے ہم؟ خدا را ان رسم و رواج کو چھوڑ دو، شادی کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل کرو، تنگ کرو۔ زنا کے دائرے کو تنگ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم نکاح کے دائرے کو تنگ کیے جا رہے ہیں۔